کیا حضور علیہ السلام کو در یتیم کہا جا سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے اس آڈیو کو پوسٹ کرنے کی کہ میں نے جو تقریریں کی ہے ملک کے مختلف حصوں میں، کسی تقریر میں غیر مقلدین کا میں رد کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ تم جو رفع الیدین کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو تو تم حضور کی آخری نماز رفع یدین والی دکھا دو۔ تو اس میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا کہ عبد اللہ کے در یتیم، آمینہ کے لال بطحائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اہل سنت و جماعت میں ہمارے کچھ مخالفین جن کا تعلق خانقاہ حشمتیہ سے ہے، پیلی بھیت سے ہے، وہاں کے موجودہ کچھ لوگ جن کی روش مسلک اعلیٰ حضرت سے، مسلک اہل سنت و جماعت سے ہٹی ہوئی ہے اور رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، ان کے مریدین اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں کچھ مل جائے اور پھر اس سے ہم حلہ کھڑا کر دے، اور ہر بار وہ غلط ہوتے ہیں۔ ان کا تو سب سے بڑا غلط فیصلہ یہ تھا کہ حضور تاج الشریعہ سے کٹنا، پھر اس کے بعد دن بدن وہ قار مذلت ہی میں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے ساتھ بھی ایک حادثہ فاجعہ پیش آیا، وہ یہ کہ میری بات کو ان گدھوں نے سمجھا نہیں۔ پاکستان کے کوئی مولانا ہیں، تو انہوں نے کسی دیوبندی کا رد کیا تھا۔ اس دیوبندی خبیث نے اپنی تقریر میں کہا کہ عرب کا وہ چرواہا جو یتیم تھا، جسے اللہ نے تاج نبوت عطا کیا، تخت نبوت پر بٹھایا، تو وہ مولانا ان کا رد کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، میری آدھی کلپ کاٹی جس میں نے حضور کو در یتیم کہا، اور پھر وہ مولانا کی کلپ لگائی کہ وہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کو یتیم کہا وہ کافر ہے۔ اور پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں جو اعلیٰ حضرت کے لیے القابات، اعلیٰ حضرت نے حضور کے لیے القابات لکھے ہیں، وہ القابات گنوائے۔ یہاں 3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1، میں نے حضور کو یتیم نہیں کہا، در یتیم کہا۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم، غریب، مسکین، فقیر اس طرح کے الفاظ کہنے کا کیا حکم ہے؟ تیسری بات یہ کہ مولانا نے اعلیٰ حضرت کی طرف جو بات منسوب کی، واقعی اعلیٰ حضرت نے ایسا فرمایا؟ ہرگز نہیں۔ آپ فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھیں، میں نے جلد بتا دی ہے، اور خود ان مولانا سے پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم کہنے والے پر کافر کا حکم کب لگایا؟ ویسے بھی وہابی دیوبندی شور کرتے ہیں کہ بات بات میں مولانا احمد رضا کافر بناتے ہیں، تو ان مولوی صاحب کو بھی ممبر کا لحاظ کرنا چاہیے، اتنی سخت بات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم، فقیر اور مسکین یہ کہنا حرام ہے، ناجائز و حرام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خالق ہے، مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اگر خطاب کرے تو بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ بارگاہ رسالت میں اس طرح جسارت کریں۔ بارگاہ رسالت میں تو وہ لفظ بھی جو ذو معنی ہو، جس کا ایک معنی برا اور ایک معنی اچھا ہو، وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، چونکہ یتیم کا معنی بے سہارا، بن باپ کا، اکیلا، اس طرح کے کئی معنی ہیں۔ تو اس لیے بارگاہ رسالت میں دنیا جانتی ہے کہ بریلوی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر شریف آتا ہے تو حد درجہ محتاط ہو کر الفاظ دھلے، نپے، تلے، شستہ، نہایت عمدہ، ادب سے بھرپور الفاظ بارگاہ رسالت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بریلوی عالم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جو فرمایا اس طرح اگر کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم کہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو حرام کرنے والا فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں۔ یعنی حکم تھا فسق کا، وہ مولانا نے اسے کافر کہہ دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے اس مولانا کی بات کو دلیل بنا کر بے سوچے سمجھے مجھے کافر کہا، تو یقیناً شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ کافر ہو گئے، بلا ثبوت شرعی کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ تو جن جن لوگوں نے یہ آڈیو پوسٹ کی ہے انہیں چاہیے توبہ کریں، اعلانیہ توبہ کریں، چونکہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو در یتیم کہا ہے، یتیم نہیں۔ اب در یتیم کا معنی کیا ہے وہ سن لیجیے۔ آپ لغت اٹھا کر دیکھیں تو لغت میں در یتیم کا معنی ہوتا ہے گوہر نایاب، گوہر نایاب، چمکتا موتی۔ قرآن میں یہ لفظ بھی آئے اور اعلیٰ حضرت کے شعر میں بھی ہے، در عدن، لال یمن، مشک ختن پھول۔
تو در کے معنی موتی ہوتا اور یتیم یعنی اکیلا، اکیلا موتی. اور اس کا ایک معنی آیا ہے کہ جب سمندر سے موتیاں نکلتے ہیں سیپی سے، تو کسی بڑی سیپی سے اگر کوئی اکیلا موتی نکلے تو اس کو کہتے ہیں در یتیم، یعنی اکیلا، بے مثال، وحید العصر، فرید العصر، یکتائے زمانہ، جس کی مثال ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ کے گھر آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے وطن مبارک سے صرف اور صرف حضور پاک علیہ السلام ہی اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. نہ آپ کی کوئی حقیقی بہن تھی، نہ کوئی بھائی تھا. تو یہ تعریف کے معنی میں بولا جاتا ہے، مقام مدح میں بولا جاتا ہے، نہ کہ مقام ہجو میں بولا جاتا ہے. تو سرکار کو در یتیم کہا جا سکتا ہے. یتیم بمعنی لاوارث، بن باپ کا یا بے سہارا، اس طرح نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی حضور کو یتیم، غریب، مسکین، فقیر کہے تو اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بارگاہ رسالت میں ناجائز و حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے ناجائز و حرام کا حکم لگایا، کفر کا حکم نہیں لگایا ہے. خیر، وہ مولانا نے اگرچہ مجھے نہیں کہا، لیکن پھر بھی ان سے سوال بنتا ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کی طرف یہ بات جو منسوب کی ہے اسے ثابت کریں. اور ان ڈھولکیوں کو، تعزیہ داروں کو، ان قبروں پر دھمال ڈالنے والے، دین میں بدعات پیدا کرنے والے، صحابہ پر بھونکنے والوں سے میں پوچھوں گا کہ تم کو ہر بار میری بات توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ تمہارے پیشوا مولوی سنابل نے سورت کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ کی عبارت کو توڑ مروڑ کر حضرت محبوب الہی کے بارگاہ میں جو بات تھی توڑ مروڑ کر پیش کیا. جب علماء گجرات نے اس کا تعاقب کیا، اسے پکڑا، تو وہاں سے بھگ گیا اور آج تک مناظرے میں نہیں آیا. اسی طرح یہ فتاوی رضویہ میں ڈنڈی مارتے ہیں. اب جو لوگ فتاوی رضویہ میں ڈنڈی مارتے ہیں، فتاوی تاج الشریعہ میں ڈنڈی مارتے ہیں، اگر وہ میرے کلام کو غلط رخ پر لے جائیں تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ آپ دنیا کے کسی سنی عالم سے پوچھئے کہ حضور علیہ السلام کو در یتیم جو کہا گیا، یا صوفی کلیم حنفی نے کہا، تو یہ مقام مدح میں کہا یا ہجو کے طور پر کہا؟ معاذ اللہ. سرکار کی بارگاہ کے آداب کوئی ہمیں کیا سکھائے گا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایک ایسی بارگاہ ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ، جس کا نازک معاملہ ہے. نفس گم کر دامی آید جنید و با یزید ای جا، کہ یہاں تو بڑے بڑے اولیاء اللہ، حضرت با یزید بستامی، جنید بغدادی رحمہ اللہ، ان جیسے بزرگوں کے بھی جو ہے مطلب حالت خراب ہو جاتی ہے جب بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں کہ کس درجہ ہم ادب کریں. یعنی ادب کے کیا کیا معاملات حضور کے ساتھ کریں کہ کہیں بے ادبی کا پہلو نہ ہو جائے، آواز اونچی نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور علامہ جامی فرماتے ہیں 1000 بار بشویم. اب کوئی یہ نہ کہنا کہ مولانا نے بشویم کو بشویم پڑھا تو قاعدے کی روح سے یہ صحیح ہے. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمالے بے ادبی است. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام لینا ہو تو 1000 بار. یہ بزرگوں کی احتیاطیں ہیں، شرعی حکم نہیں ہے، یہ تقویٰ کی منزل ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا نام پاک لینا ہو تو 1000 بار مشک و گلاب سے منہ دھو لو، پھر بھی بے ادبی ہونے کا شک ہے. پھر کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی سنی عالم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی توہین کا شائبہ بھی اپنے ذہن میں لے کر آئے گا، اور جب یہ توہین ہے ہی نہیں بلکہ سراسر تعریف ہے. در یتیم کہتے ہیں یگانہ چمکدار موتی کو جس کی مثال اپنے زمانے میں نہ ہو. اور یتیم الگ ہے، در یتیم الگ ہے. اب جن گھامڑوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے، ابھی اس طرح کی اور بھی میری بہت ساری تقریریں ہیں جس کے ساتھ کانٹ چھانٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسے یہ سنابل بدبخت کے مریدین اور اس کے چیلے چاپڑ چڑھا دیتے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز آپ کی نظر سے گزرتی ہے تو فوری اعتبار نہ کیا کریں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جو اپنے وقت کے غوث تھے اور ولی کامل تھے، اللہ نے جن کی فراست ایمانی اس طرح جنہیں عطا فرمائی تھی کہ ہزاروں فتنوں کو آپ نے بھانپ لیا اور قبل از وقت اس کی پیشن گوئی فرمائی، وہ ایسے ہی کسی کو خلافت نہیں عطا فرماتے تھے. اور بہت سو نے پالی اور بعد میں راستے سے ہٹ گئے تو ان کے لیے بھی حضرت کا حکم موجود ہے. یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال اس طرح کی بات اگر آپ کے سامنے آتی ہے فوراً مان نہ لیا کریں، مجھ سے رجوع کیا کریں واٹس ایپ پہ یا فون پر. اگر میں نہ اٹھاؤں تو جو میرے قریبی لوگ ہیں ان سے رابطہ کر لیا کریں.
انشاءاللہ اس کا بھی شافی جواب دیا جائے گا۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پر کوئی چینل ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ میں نے مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو معاذ اللہ یہ کہا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ وہ استفہام انکاری ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ پوری آڈیو سن لو۔ میں نے کہا اگر تم فوجیوں کا گناہ سپہ سالار کے سر ڈالوں گے تو مولائے کائنات کی فوج میں بھی بہت سارے خارجی گھسے تھے جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان کو شہید کیا اور حضرت زبیر کو شہید کیا، تو کیا ان کی غلطی مولائے کائنات کے سر پہ ڈالوں گے؟ پھر تو تم کہو گے کہ ان سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی۔ پھر میں آگے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ان سے غلطی نہیں ہوئی، یہ فوجیوں کی غلطی ہے۔ اگر پوری بات آپ سیاق و سباق کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ کیا مثال دی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے، استفہام انکاری ہے یا اقراری ہے۔ یہ ساری باتیں آپ خود سمجھ جائیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو میں نے حضور علیہ السلام کے لیے جو در یتیم کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شان اقدسہ میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، البتہ یتیم استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امید قوی ہے کہ آپ ان فتنہ بازوں، ٹھولکیوں، تعزیہ داروں اور یہ قبروں پر دھمال ڈالنے والے، یہ طرح طرح کی بدعات ایجاد کرنے والے، یہ صحابہ پہ بھونکنے والے، یہ روزہ نماز سے دور چلم پھونکنے والے، گنجیڑی چرسی، جن کو پڑھنے لکھنے کی تک تمیز نہیں ہے، جن کا پیر بھی نرا جاہل ہے، اب ایسے لوگ اگر میرے کلام سے چھیڑ چھاڑ کر کے معنی کو غلط رخ پہ لے جائیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ ہمارے واٹس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے جڑے رہیں اور یہاں سے جو تمام فرقہ باطلہ کی بخیا ادھیڑی جاتی ہے اسے سنتے رہیں، عمل کرتے رہیں، دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔